کہ ہمارے اللہ میں اور مین میڈ خدا میں جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا اللہ اس لیے ہمارا خالق ہے، اس لیے ہمارا اللہ ہے کہ وہ اللہ اس لیے ہمارا اللہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر حقوق اپنی مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے۔ ہمارے اللہ میں اور غیر مسلم کے خدا میں یہ فرق ہوتا ہے، ان کے بنائے ہوئے مین میڈ خدا میں اور ہمارے اللہ میں یہ فرق ہے کہ ہمارا خالق جو ہے وہ اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ اس رب کو، اس اللہ کو دنیا کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے خداؤں سے بالکل یہ بات اسے الگ کر دی۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں جی آپ کو کہ قربانی کی عید پر آپ دیکھیے کہ وہ جانور جو ہم خریدتے ہیں، ہم اللہ کے، جانور اللہ کے، جو خوراک کھا کر وہ بڑے ہوئے وہ اللہ کی، جس سورج کے نیچے ان کو تپش ملی وہ اللہ کا، وہ پورا نظام جتنی فیسلٹی تھی اس کو ملی اس جانور کو بڑا ہونے میں، وہ سب اللہ کی، وہ جانور اللہ کا، ہم اللہ کے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کرتے ہیں اپنی قربانی میں، تو وہ ایک حصہ جو ہم اللہ کا نکالتے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرف جاتا ہے، وہ جو ایک رشتہ داروں کا نکالتے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرف جاتا ہے، اور ایک جو ہماری طرف آتا ہے وہ بھی انسان۔ تو یہ جو رزق کی ڈسٹریبیوشن ہے، رزق کی ڈسٹریبیوشن، یہ اگر موضوع انسان کو سمجھ آ جائے تو اللہ کا سب سے عظیم اور خوبصورت ترین تعارف انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قاسم ہے، یعنی انسان جو ہے وہ قاسم ہوتا ہے اور اللہ جو ہے وہ رزاق ہے۔